اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، افغانستان میں $1 69 افغانی کے برابر ہے، جبکہ پاکستان میں ڈالر ریٹ 282 ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یوں لیا جائے کہ افغانستان کی معیشت پاکستان سے بہتر ہے؟ آئیے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ میں ہوں شبیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی بارڈر۔ ناظرین کرام، اگست 2021 میں جب طالبان نے کابل فتح کیا تو دنیا حیرت میں مبتلا تھی۔ اس وقت اس اچانک قبضے اور امریکی فوجیوں کے انخلاء سے ملک بھر میں خوف و ہراس کی فضا پھیل گئی۔ دوسری جانب امریکہ نے افغانستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کی مد میں پڑے $7 ارب بیرون ملک اثاثے بھی منجمد کر دیے۔ اس دوران افغانستان کے تمام تر بڑے کاروباری مراکز بھی 2 ماہ تک بند رہے۔ ان 2 ترقی مخالف سرگرمیوں نے افغان معیشت کو بہت نقصان پہنچایا۔ ایک طرف سالوں پر محیط جنگوں سے تباہال افغانستان، تو دوسری طرف غیر مستحکم حالات میں نئے نظام کا قیام، اور پھر بھی ڈالر ریٹ کا اس قدر کم ہونا یقینی طور پر یہ باعث حیرت ہے، اور ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے پاکستان پر بھی اس کا منفی اثر مرتب ہو رہا ہے۔ لیکن بات اتنی سادہ اور آسان نہیں جتنی نظر آ رہی ہے۔ افغانستان میں ڈالر کی ڈیمانڈ پاکستان کے بالمقابل بہت کم ہے۔ افغانستان کی قرضوں کی ادائیگی بھی نہیں رہتی، جبکہ درآمدات اور برآمدات بھی کچھ زیادہ نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ان کا ایکسچینج ریٹ پاکستان سے زیادہ ہوتا ہے، جبکہ پاکستان کی برآمدات اور درآمدات میں توازن موجود نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں بشمول تیل، اشیاء خوردنوش اور خام مال درآمد کیے جاتے ہیں، اور برآمد ہونے والے اشیاء کی مقدار بہت کم ہے۔ افغانستان کے ہاتھ درآمدات اور برآمدات میں یہ عدم توازن نہیں پایا جاتا، اس لیے ان کا ایکسچینج ریٹ پاکستان سے زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، عمومی طور پر ترقی پذیر ممالک میں جہاں کی معیشت بیرونی قرضوں پر استوار ہوتی ہے، یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ڈالر کی اڑان معیشت کی خرابی کا سبب ہے۔ لیکن یاد رکھیے، کسی ملک کی معیشت کا اندازہ لگانے کے لیے وہاں موجود لوگوں کی طرز زندگی، فیکس آمدنی، بے روزگاری، پیداوار اور خرچ کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پاکستان اور افغانستان میں مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ڈالر کی ڈیمانڈ زیادہ ہے جبکہ سپلائی بہت کم ہے، اور افغانستان میں ڈیمانڈ کم جبکہ سپلائی ترسیلات زر کی مد میں اچھی خاصی ہو جاتی ہے۔ نتیجے کے طور پر افغانستان کا ایکسچینج ریٹ بہتری کی جانب چلا جاتا ہے۔ اگرچہ افغانستان کی معیشت پاکستان سے مختلف ہے، مگر کچھ حوالوں سے وہ اپنے حساب سے بہتری کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں۔ کھلے عام تجارت ایک کمزور معیشت کے لیے سب سے بڑا سہارا ہے۔ افغانستان کے لوگ زیادہ تر کاروباری ہیں، وہاں مقامی کرنسیوں میں زیادہ تر کاروبار ہوتا ہے۔ افغانستان میں تجارت کا رجحان ان دنوں بھی رہا جب جنگ کی وجہ سے نامساعد حالات تھے۔ افغانستان دوسرے ممالک کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر کھلے عام تجارت کے توسط سے مقامی کرنسیوں میں لین دین کا رجحان بڑھ جائے تو بہتر معیشت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ تاہم ڈالر کے کم ہونے اور افغان کرنسی کے مضبوط ہونے کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کی معیشت بہتری کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اس لیے یہاں چند باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ پہلی یہ کہ افغان معیشت پاکستان سے بہتر نہیں بلکہ مختلف ہے۔ وہ اپنی ضروریات زیادہ تر خود ہی پوری کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی معیشت دنیا کے ساتھ مربوط نہیں ہے۔ وہاں آج بھی غربت زیادہ اور فیکس آمدنی پاکستان سے کم ہے۔ اسی لیے محض ایکسچینج ریٹ کے بہتر ہونے کو معیشت کی کل ترقی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ڈالر ریٹ کے بہتر ہونے میں اسمگلنگ اور مقامی کرنسی میں تجارت کا بھی اہم کردار ہوتا ہے۔